سے بنا کے رکھتے تو IMF کی منتیں نہ کرنی پڑتی 2 وقت کی روٹی کے لیے. یہ تو جانوروں سے بدتر زندگی دے دی اور خود گندے نالے میں چھلانگ مار کے خودکشی کی. خارجہ سبرامنیم جے شنکر نے پاکستان کو اب نارمل اور دہشت گرد ملک کرا. نیکسٹ ہیں جی بھارتی وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ کا پاکستان کو پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم سے بنا کے رکھتے تو IMF کی منتیں نہ کرنی پڑتی. جتنا قرضہ IMF سے مانگ رہے ہیں اس سے زیادہ تو ہم آپ کو دے دیتے. بھارتی وزیر خارجہ سبرامنیم جے شنکر نے پاکستان کو اب نارمل اور دہشت گرد ملک کرا. اب چونکہ وہ راج ناتھ سنگھ ہے اور وزیر خارجہ کا نام سبرامنیم جے شنکر ہے، اس لیے میں ان حقیقتوں کو جھٹلا دوں. مجھے بتائیں. ابھی اتفاق سے پچھلے والی بات پہ ڈسکس کرتے ہوئے جو میں نے بات نہیں کی کہ آپ یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. ہم بہت سی ایسی چیزوں میں ملوث ہوئے، انوالو ہوئے جن میں ہمیں نہیں ہونا چاہیے تھا. ہمیں اپنے گرد آہنی کہتے ہیں آئرن کرٹنز ڈال کے اپنے ملک کی مضبوطی، خوشحالی، فلاح و بہبود. کتنے یہ دکھ کی اور شرم کی بات ہے کہ 77 سال بڑا عرصہ ہوتا ہے کے بعد بھی اس ملک کا عام آدمی 2 وقت کی روٹی کے لیے، یہ تو جانوروں سے بدتر زندگی. انسان جو ہوتا ہے اس کے سپیریئر ٹارگٹس ہوتے ہیں. باپ ہے وہ یہ سوچے بچے کو کہاں پڑھانا ہے، کیا پڑھانا ہے، ٹیوٹر اس کا کیسا ہونا چاہیے، لباس اس کا، اسکول اس کا کیسا ہونا چاہیے، ماحول اس کا، خوراک اس کو کیسی ملنی چاہیے. کجا یہ کہ اس کو اگلے وقت کا کھانا کہاں سے دینا ہے. لائل پور میں ڈوب مرنے کو دل کرتا ہے. ایک خاتون نے، ایک بوڑھی عورت نے 14-15 ہزار روپیہ بچایا ہوا تھا اپنے ٹریٹمنٹ کے لیے. بل آیا، اس نے وہ رقم بل کو دے دی اور خود گندے نالے میں چھلانگ مار کے خودکشی کی. اب اس طرح کی وارداتیں اور آپ کہتے ہیں ہم زندہ قوم ہیں. پاک سرزمین شاد باد، اور شاد باد عوام ہو، یہ دھوکہ ہے. چونکہ ہر ملک بڑا خوبصورت ہے. یہ دھرتی، یہ کائنات، یہ کائناتیں، سارے سیارے، کہکشائیں، ساری کائناتیں یہ رب العزت کی بنائی ہوئی ہے. دنیا تو ہر جگہ ہی بڑی خوبصورت ہے. پاک سرزمین شاد باد نہیں، کرۂ ارض شاد باد رہے. اور اس سے پاک سرزمین شاد باد کا مطلب وہاں کے لوگوں کا شاد باد ہونا ہے. یہاں کے کھیتوں، درختوں میں یہ ان کی شادابی نہیں ہے. قدرت جب پاکستان نہیں تھا تو یہ خطہ نہیں تھا. جب ہندوستان تھا تب کروڑوں سال پہلے پتہ نہیں ہے کون ہوگا، کیسا ہوگا. شاد باد لوگ، اس سے مراد کیا ہے؟ لوگ شاد باد ہوں. آپ نے تو اپنے عوام کو 80% زندہ درگور کیا ہوا ہے. اس لیے پلیز اچھا، اب مولانا نے جو بات کی ہے وہ ننگا چٹا سچ ہے. اس سے کوئی کمزرف ہی جھٹلا سکتا ہے. جو کہہ رہے ہیں کہ موجودہ پارلیمان کے پاس اتنا مضبوط نہیں ہے، تو ان کے پاس تو مینڈیٹ ہے ہی نہیں. لیکن بہرحال جو انہوں نے کہا کہ اتنا مضبوط مینڈیٹ نہیں ہے کہ اس میں اتنی بڑی آئینی ترامیم کی جائیں. پارلیمان کو اثر نو تشکیل کے لیے شفاف انتخابات ضروری. شفاف انتخابات بہت ضروری ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اور اس میں سب کو فیئر پلے، ورنہ وہ انتخابات نہیں ہوں گے. اور یہ وہ والے انتخابات ہوں گے جس میں ایک طرف شیخ مجیب الرحمان تھا اور دوسری طرف ذوالفقار علی بھٹو اینڈ کمپنی. یہ بنیادی باتیں. اچھا، آئینی ترامیم کی آڑ میں آپ بنیادی حقوق ختم کر دیں اور فوج کو اتنا مضبوط کر دیں کہ ہر سطح پہ فوج ہی فوج ہے، تو پھر مارشل لا اور اس ترمیم میں کیا فرق ہے؟ مولانا فضل الرحمان کی اس بات سے
ان کا کوئی بدترین دشمن بھی اختلاف نہیں کر سکتا. زندگی ہے کیا؟ ظلم کس کو کہتے ہیں؟ ظلم کسی کو چھرا خنجر نیزہ مارنا نہیں ہے, گولی مارنا نہیں ہے, اپنی حدود سے تجاوز کرنا ظلم ہے. اچھا, اب یہ گلاس ہے, اس میں سیاہی ڈال دوں, یہ ظلم ہے. ریفریجریٹر میں کپڑے ٹھنڈے کرنے کے لیے رکھوں تو اس کام کے لیے نہیں. سونے کی ایشٹرے ہو, سونے کی, اس میں پانی نہیں پیوں گا میں, چونکہ وہ ہے سگریٹ بجھانے کے لیے. کچا کٹورا ہو, کچا پیالہ ہو, کچی مٹی کا گلاس ہو, اس میں سگریٹ نہیں بجھاؤں گا, چونکہ وہ بنا ہے پانی پینے کے لیے یا کوئی سیال چائے پینے کے لیے. یہ ہے ظلم. ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کو چھرا خنجر گھونپ دینا یہ ظلم ہے, اس لیے بنیادی طور پہ یہ مت دیکھیں کون کہہ رہا, صرف اس پہ غور فرمائیں. زندگی میں آپ کی ذاتی زندگیوں میں بھی آپ کو ہیلپ ملے گی, اولاد کی تربیت میں بھی اس سے مدد ملے گی. یہ مت دیکھیں کون کہہ رہا ہے. ڈاکٹر مجھے اگر منع کرے کہ تمہارے لیے سگریٹ نوشی چھوڑ دینا بہتر ہے, تو میں اسے کہوں کہ تم بھی سگریٹ پیا کرتے تھے, یہ ڈاکٹر صاحب آپ تو اب بھی سگریٹ پی رہے ہیں. نو. سو بہرحال